جو غلط ہوتی ہے نا وہ 100% غلط نہیں ہوتی، اس میں کچھ پہلو جو ہے نا وہ صحت کے بھی ہوتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چیز صحیح ہو اسے قبول کر لیتے ہیں اور جو غیر صحیح ہو اسے رد کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرمائے، وہ امام دار الہجرہ تھے، اور ان کو اس حدیث کا مصداق بتایا جاتا ہے کہ یضرب الناس اکباد الابل ولا یجدون عالما اعلم من عالم اہل المدینہ، وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ اپنے وقت میں دنیا کے بڑے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے نا کہ ما من احد الا ویؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی بات ہے کہ جو دین نے تعلیم ہی یہ دی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، نبی اور رسول کی حیثیت سے دین بتاتے ہیں، تو اس وقت اسے قبول کرنا لازم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کہتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لیکن جب اپنی شخصی حیثیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو خود آپ نے کہا ہے ما انا الا بشر مثلکم اخطئ واصیب ولکن اذا قلت لكم قال اللہ فلا اقول الا الحق۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت یہ بتائی ہے کہ ما انا الا بشر اخطئ واصیب انسا کما تنسون۔ جب وہ تلقی والا معاملہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم نہ بھی کرو تو پھر کیا رہ جائے، تو وہ لوگ تو ماننے والے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا آپ کو پسند نہیں، ہم نہیں کرتے۔ اس سال پھل جو ہے وہ آیا بھی تھوڑا اور اچھا بھی نہیں ہوا۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے کہا تھا نہ کرو، نہ کرے تو یہ ہوتا۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا انما انا بشر اخطئ واصیب، اور یہ بھی الفاظ ہیں اذا قلت من رأیی فانا اخطئ واصیب وَإِذَا قُلْتُ قَالَ اللَّهُ فَلَنْ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم ہی ہے، واضح ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ ایک ہستی ایسی ہے، اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ جو صرف اور صرف صدق و عدل اور حق و ثواب اور لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اس کی بات ہے وہ بدل نہیں سکتی، وہ صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی احدیت ہے اور اس کی یکتائی ہے، اور باقی اس کے رسول جو ہے جب اس کی طرف سے کہتے ہیں تو چونکہ بات اس کی ہوتی ہے، اس لیے زبان ان کی ہوتی ہے، بات اس کی ہوتی ہے، وہ بات نہیں بدلتی۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد بھی ایسا تھا جو مباح چیز میں اجتہاد تھا اور گنجائش تھی آپ کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے معاملات ہوئے، اس کے اوپر تنبیہ آ گئی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہاں یہ بات ہے تو بعض والے جو ہیں ان کے اندر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا سب صحیح ہے، اور اہل حدیث جو مکتب فکر ہے اس کا امتیاز ہی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کتاب و سنت اور میزان، اللہ انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ کتاب کے ساتھ میزان رسول ہوتا ہے، اور کتاب و سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان تھے، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی وہ بھی میزان تھی، وہ بھی میزان تھی۔ انہوں نے جو عمل کیا، جہاں جہاں غلطی ہوئی اللہ نے اصلاح کر دی، اور باقی جہاں ان سے نہ ٹھوکر کھائی اللہ نے معاف کر دیا، اور باقی
اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم و رضوان۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحیثیت مجموعی کے وہ معصوم تھے، اس لیے کہ وہ اس وقت وہی یہی امت تھی، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اور اس کے بعد بھی یہ امت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ، اس کا یہ وصف ہے کہ لا تجتمع علی ضلالہ۔ اور امت سے مراد کیا ہے؟ امت کے علماء، مجتہدین، اہل العلم۔ عوام جو ہے نا ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، انہوں نے تو ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ امت کے علماء مراد ہے، اور علماء سے کون سے علماء مراد ہیں؟ کتاب و سنت کے علماء، دین کے علماء۔ لیکن شخصی طور پر، ذاتی طور پر، شخصی طور پر ہر ایک غلطی بھی کر سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے، مخطی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے۔ یؤخذ منہ ویترک، یؤخذ منہ ویرد علیہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، السلفیون، ان کو یہ اللہ رب العزت نے امتیاز بخشا ہے کہ انہوں نے ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر نہ صحابہ کو چھوڑا ہے اور نہ صحابہ کو معصوم کہا ہے، اور نہ علماء کو چھوڑا ہے، پوری امت کے علماء کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اور ہر ایک سے لیتے ہیں، اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 100% کوئی بات غلط بھی نہیں ہوتی اور 100% کوئی صحیح بھی نہیں ہوتی، یہ بات تھی، یہاں سے یہ بات آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جو جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، یہ بھی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی بتایا اللہ رب العزت نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ تو خلیفہ کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ الذی یخلف غیرہ۔ تو علماء نے کہا کہ جنوں کے خلائف ہیں یہ، لیکن جن تو موجود ہیں، لیکن جنوں کا جو مقام تھا کہ صرف فرشتوں کے بعد وہی ہوتے تھے، یہاں اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر ان کے ساتھ پھر یہ جو اعزاز تھا کہ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے والے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائے، اور جنوں کی طرف پھر یہ نذیر بن کے آتے تھے جو ان سے سن کر ان کو جا کے بتاتے تھے، جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ تو پھر یہ اعزاز جو تھا یہ انسانوں کو حاصل ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے انسانوں میں سے رسول اور منتخب نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور انسان پھر آگے دوسرے انسانوں تک اور جنات تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کو وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس زمین میں تمہیں آباد کیا اور اختیار دیا، اور عمروا اکثر مما عمروا، انہوں نے اس کو آباد بھی کیا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اور سورۃ النحل کے اندر اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی، اور بھی دوسرے کئی ایک مقامات پر سورہ ابراہیم میں بھی ذکر فرمایا، سورہ انعام میں بھی ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر انعام فرمائے۔ تو یہ ایک چیز بتاتی ہے کہ انسان کی یہاں خصوصی اور امتیازی حیثیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ جو عقل دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو فہم و فراست کا بلکہ عطا فرمایا ہے، اور یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود قدرت دی ہے، اور اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے لیکن محدود قدرت۔ اللہ علم رکھنے والا ہے اور تخلیق فرمانے والا ہے، الخلاق العلیم، اور خلق اور ایجاد کی محدود طاقت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟
تو اللہ رب العزت وہ خالق ہے جو عدم سے چیز کو وجود میں لاتا ہے، لیکن پھر ان چیزوں کے عناصر کو جوڑ کر ان کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن ہائیڈروجن ہے، زمین جو ہے اتنے سارے عناصر ہیں جن سے یہ مٹی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح انسان ہے، اتنی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو یہ انسان بنتا ہے. اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ علم بھی دیا ہے، یہ قدرت بھی دی ہے، اور یہ وصف انسان کے اندر رکھا ہے کہ یہ چیزوں کو جوڑ کر ایسے بنا لیتا ہے. اب جانور جو ہیں یہ بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. جو چیزیں بنی ہوئی ہیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے قدرتی طور پر بنائی ہوئی، ان کو استعمال کرتے ہیں، بنا نہیں سکتے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے وہ اللہ نے اس کو قوت عاقلہ عطا فرمائی ہے، اور فکر و فراست کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ سوچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ ایسے بنا ہے، اس کو ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے. اب آم دیسی ہوتا ہے تو دیسی آم سے ہم نے کتنی قسمیں بنا لی، قلمی آم کی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی مخلوق کے اندر چیزوں کو جوڑ کر نئے نئے مرکبات اللہ نے بنائے ہیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت جو ہے انسان اس جیسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت اور مماثلت کے ساتھ اس کا تصور ذہن میں بٹھانا اور اس کے بارے میں نظریہ قائم کرنا یہ بالکل غلط ہے. اللہ نے اس کی نفی کر دی. لیکن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اور انفق علیہ. تو جو اللہ رب العزت کی صفتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے اس کی بساط کے مطابق. تو اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت کا عکس ہے. اللہ کی صفت کا عکس ہے یعنی اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کچھ انسان کو عطا فرمایا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم سارا اللہ کے پاس ہے، اس میں سے کچھ انسان کو دیا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اسی طرح قدرت کاملہ اللہ کے پاس ہے، اور انسان کو محدود قدرت اللہ کی قدرت میں سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ جو تخلیق کی قوت ہے، خلق، یہ عدم سے وجود میں لانا اور اولاد پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. لیکن انسان کا اس میں کچھ دخل ہے. وہ کیا؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قوت رکھی ہوئی ہے، ایک مادہ وجود میں آتا ہے، ماں کے اندر ایک بات، یہ سارا پیچھے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں انسان کا حصہ تو ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. تو انسان کا اس میں کچھ دخل ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے کہ انسان کے دنیا میں لانے میں اللہ رب العزت اس کو لے کے آیا ہے، لیکن ماں باپ ذریعہ بنے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ رب العزت نے اس کا یعنی اظہار فرمایا اور بتایا کہ انسان کا اس میں حصہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے صفتیں ہیں، اپنی صفتوں میں سے کچھ حصہ کہہ لیں اس کو، یا اپنی صفتوں کا عکس کہہ لیں، انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی منصب عطا فرمایا ہے اس دنیا کے اندر کہ اس کے لیے یہ کائنات مسخر ہے، اور اس کائنات کو یہ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ہم اگر اپنی انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے جو تھے وہ پیدل چلتے تھے، پھر انسان کے لیے اللہ نے سواریاں جو ہیں نا وہ مہیا کر دی. انسان نے سوچا اور غور کر کے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان کو کھانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ چلو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیف تھی. اللہ دل میں ڈالتے ہیں، الہام ہوتا ہے، دل میں ڈال دیتے ہیں
اور یہ الہام ایک تو شریعت کا الہام ہے جو نبیوں کو ہوتا ہے یا اللہ کے بندوں کو ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، ایک دنیا کی چیزوں کا الہام ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کا بھی الہام ہوتا ہے۔ وہ غالب نے کہا ہے نا، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وہ کہتا ہے کہ غیب سے خیال میں مضامین آتے ہیں، تخیل جو ہوتا ہے نا انسان کا، وہ شاعروں کو بھی الہام ہوتا ہے، ان کو بھی الہام ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے نیست پیغمبر ولے دارت کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن جو باتیں اس کی ایسے ہیں جیسے نبیوں والی باتیں ہوتی ہیں، یعنی شاعروں میں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے اس طرح کا اقبال شاعر ہے جو اس نے جو ہے نا امت کو پیغام دیا ہے، اور جس طرح امت کے اندر اس نے روح پھونکنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو دین کے اوپر کھڑا کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ الہام جو ہے شاعروں کو بھی ہوتا ہے، نثر نگاروں کو بھی ہوتا ہے، اور جو ایجادات کرنے والے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے، سائنسدانوں کو بھی ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے۔ جب سوچتے ہیں تو کسی موضوع پر سوچتے ایک دم جو ہے نا ایسی چیز جو ہے ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو بالکل وہ مشہور لطیفہ ہے فیثاغورس کا، سنا ہوگا آپ نے؟ لطیفہ نہیں سنا ہوگا؟ نہیں، سوئی والا تو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ فیثاغورس کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا اس کے زمانے میں، تو اس نے کہا کہ یہ جو میرا تاج ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا حجم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو اتار کے اس کو ماپنا، دیکھنا اندر سے باہر سے سارا، تو اس کے لیے جو ہے نا پورے آلات جو ہیں وہ مہیا کیے جائے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وزن کے لیے بھی ڈیجیٹل پیمانے ہیں، فوراً وزن کا بتا دیتے ہیں، اور ماپنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ پیمانے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سے لے کر نا 1 ملی سے لے کر 1000 ملی تک، یعنی ایک جو میٹر کا 1000واں حصہ ہوتا ہے نا اس کو ملی میٹر کہتے ہیں نا، تو اس کے بھی پھر آگے جو ہے نا وہ میٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایم جی، ملی گرام اور ملی میٹر، تو 1000 حصے میں تقسیم کر کے اس کے بھی آگے تقسیم کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے پیمانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں تھا۔ تو اس کو کہا کہ یہ اس کا جو ہے نا حجم بتائیں کہ یہ کتنی جگہ گھیرتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا طول عرض کیا ہے، اور اس کی موٹائی کتنی ہے، اور اس کی جو ہے نا گولائی کتنی ہے، یہ سارا کچھ نا مجھے حساب کر کے بتائیں۔ فیثاغورس ریاضی کا ماہر تھا، تو وہ سوچنے لگا، سمجھ نہیں آئی کس طرح اس کا جو ہے نا یہ سارا حجم نکالا جائے اور کتنی جگہ گھیرتا ہے یہ سارا بتایا جائے۔ تو وہ گرم پانی کا ٹب ہوتا ہے نا، وہ ٹب انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انگریزوں نے بھی ٹب بنائے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ملک ہے نا ان کا، وہ ٹب میں نہاتے ہیں، اس میں گرم پانی چھوڑ کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کافی دیر نا ٹب میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں نے گھروں میں بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹب میں جب اس نے قدم رکھا نا تو بیٹھا اس کے اندر، تو ٹب سے پانی باہر نکل گیا، جب وہ ٹب میں گیا نا تو ٹب سے پانی باہر نکل گیا، تو فوراً اس کے دل میں بات آئی کہ اگر تاج کو پانی میں رکھا جائے نا تو جتنا پانی باہر نکلے گا نا اتنی جگہ وہ تاج نے گھیری ہے، تو اس کی جو ہے نا مسافت ساری ماپنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان کا بدن جب پانی میں جاتا ہے تو پانی باہر نکل جاتا ہے، اتنی جگہ پہ بدن آ جاتا ہے، جتنا پانی باہر جائے گا اتنی جگہ پہ تاج آ جائے گا۔ او پا لیا کہتے ہیں اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ، تو اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو انسان جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہوتا ہے، کہ یہ ایسی چیز ہے۔
تو یہ الہام جو ہے نا اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈال دینا، یہ ذمہ داروں کو بھی ہوتا ہے، صنعت کاروں کو بھی ہوتا ہے، تاجروں کو بھی ہوتا ہے، سوچنے والوں کو ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں. شیطان بھی سکھاتے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تعمیری چیزیں جو ہے نا انسان کو القاء ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، لیکن علم جو ہے اصل صفت کس کی ہے؟ العلیم الخبیر. اور اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا کچھ حصہ انسانوں کو عطا فرمایا. تو اس لیے یہ صفتیں انسان کے اندر ہیں، لیکن انسان کے اندر ان صفتوں کو ہونا کیا ہے؟ نہیں تھیں اور ہیں، اور پھر نہیں رہیں گی. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ ہوتا ہے بہت بڑے بڑے خطیب زبان بند ہو گئی، نہیں بول سکتے. ہم نے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خطبے بھی سنے، ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے جب پڑھا کرتے تھے نا جامعہ اسلامیہ میں. تو بڑے آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے تھے اس مسجد میں جہاں ہم پڑھتے تھے، اور مولانا عبداللہ صاحب پڑھاتے تھے بڑی مسجد میں چوک میں آئی میں. تو حافظ صاحب کی گفتگو بڑی عالمانہ اور بڑی علمی ہوتی تھی، اور ان کی گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی تھی. تو ہم یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی، تو وہاں بڑا مزہ آتا تھا. بڑے خطیب تھے، زبردست خطیب تھے. لیکن پھر آخری عمر میں 3 سال میرا خیال ہے تقریباً وہ بیچارے ایسے رہے کہ زبان بند ہو گئی، بول نہیں سکتے. دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. اسی طرح انسان عالم ہوتا ہے اور پھر وقت آتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے، اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے. کون ہے تو کون؟ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں. اللہ، یہ اللہ رب العزت کی صفتیں ایسی نہیں ہیں نہ ہونے سے ملی ہوں اور کسی وقت جو ان کے اوپر زوال آ جائے، کمی آ جائے، نطاعت آ جائے. نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دی لیکن محدود ہیں. تو اس چیز کو اور اس فرق کو انسان ذہن میں رکھے تو پھر ایک بننے والی بات غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ وحدت الوجود والے جو ہے نا، یہ اس طرح ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چیز آئی تو انہوں نے فوراً غلو کر کے کہا کہ وہی ہے، فرق ہی کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں. یہ قصور نگاہ دا نادان اور رب اور نہیں، پیر اور نہیں، ہاں ایک ہی ہے. جو وہ ہے جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. علی بھی خدا ہے. وہ کہتا ہے زمین آسمان عرش کرسی بہکمش. زمین آسمان عرش کرسی بہکمش ان کے حکم سے قائم ہے. علی دا علی کل شیء قدیرہ. یہ غلو ہے. خدا بنا دیتے ہیں بلکہ خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ان سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ان سے ڈرتا ہے، ان کے خلاف نہیں کر سکتا. جو یہ کہہ دیں اس کو ماننی پڑتی ہے، نہ مانے تو کہتے ہیں میں دیکھ پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جہنم میں بھی پھونک دیا گا تو جنت میں بھی پھونک دیا گا. ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے. جب اس سطح پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. اور لوگ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے جہاں تک کوئی چیز قابل قبول ہوتی ہے پھر اس کو بھی رد کر دیتے ہیں، اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. نہیں، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنا کچھ عقل اور شرع سے ثابت ہوتا ہے، شریعت سے، اس کو مانو، اور جو غلو کی بات ہے اسے چھوڑو. تو اللہ رب العزت کی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ بندے ان کے ساتھ متصف ہوں. اللہ رب العزت ہر وقت کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. اللہ رب العزت بیکار اور معطل نہیں ہے. تو بندے سے بھی کیا چاہتا ہے کہ بندہ بھی کام کرے، محنت کرے، کوشش کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. عبادت میں ہو، خدمت میں ہو، سیکھنے میں ہو، سکھانے میں ہو، یا آرام کرنے کے دوران آئندہ بہتر طریقے سے وہی کام کرنے کے لیے تیار کرے آپ. لیکن وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ تھکاوٹ ہے، نہ اکتاہٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ آرام کی، اور نہ اپنی قوتوں کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر چیز کو سنبھال رہا ہے، اور ایک چیز سے سنبھالتے ہوئے دوسری کسی چیز سے وہ غافل نہیں. یہ صرف اس کی.
تو اللہ رب العزت کی صحیح پہچان ہو اور بندے کی بھی صحیح پہچان ہو تو پھر انسان متوازن رہتا ہے۔ اب انسان کو انسان جو ہے وہ اس کا تجزیہ کر کے جب تک نہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی کیسی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، یہ عقل کی خصوصیت جو ہے اور تخلیق کی جو قدرت ہے، اب اسی کا شاہکار تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کی جو موجودہ سائنس ہے، اس نے راکٹ بنا لیا، اس نے اپالو بنا لیا، اس نے سمندر کے اندر اترنے کے لیے آبدوزیں بنا لی، اور اس نے یعنی جو کبھی انسان نے سوچا بھی شاید نہیں تھا، آج وہ چیزیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو پوری کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں یارو یہ کتاب جو ہے نا PDF کر دیں، اور وہ ادھر سے اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ آپ کے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ پوری کتاب آ گئی۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، اور اللہ کی قدرت کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفات ہیں ان کا عکس ہے، یہ اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ امانت ہے۔ یہ اللہ کے جو اپنی صفتوں میں سے کچھ حصہ انسان کو عطا فرمایا ہے نا بغیر مثال کے، اس لیے کہ انسان کی یہ صفتیں کیا ہیں؟ نہیں تھی، اب ہیں اللہ کے دینے سے، جب چاہے چھین بھی لے، جب چاہے چھین بھی لے۔ یہ رابطے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں اور رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور رہنمائی لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے موبائل میں ہوتا ہے وہ، جب آپ میرے موبائل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں کہاں پہنچ گیا ہوں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں آ گیا، آپ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اتنی آسان ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے نا انسان کے لیے آسان ہو گئی ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر، جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے اور ایک خلق الانسان ضعیف ہونے کی حیثیت سے، اور جو قادر اور علیم ہے اس کی طاقت اور قدرت کا کیا اندازہ کرتے ہو تم؟ اسی سے آپ اندازہ کر لو کہ وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ جو صوفی کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے تو پھر اس کو اپنے رب کی پہچان آ جاتی ہے کہ میں ایک حقیر مخلوق ہوں اور کمزور مخلوق ہوں اور ناتوان ہوں، مجھے اس نے یہ کچھ دیا ہوا ہے اور انسانوں نے دنیا کے اندر یہ کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ جو قادر مطلق ہے اور وہ جو علام الغیوب ہے اور علامہ یشاء قدیر ہے، یفعل ما یشاء ہے، جس کی یہ صفتیں ہیں، وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور ما عرفنا کا حق معرفتی کا وما عبدنا کا حق عبادتی کا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ اکبر، اللہ وہ ہے کہ کوئی اس کا وصف نہیں کر سکتا، جتنا بھی اس کا وصف کیا ہے اس کے خوبیاں اور اس کے کمالات اور اس کی عظمت و جلال کے بیان کرنے والوں نے، وہ اس سے بڑھ کر، تو اس سے بڑھ کر وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے خود کہا ہے، انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو انسان جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھے، اور یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کو جزائے خیر دے، وہ اس بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، وحدت الوجود کی گمراہی ہے، اتحاد اور حلول کی گمراہی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے اور ہر چیز ہی خدا ہے۔ یہ ساری جو ہے نا جہالتیں ہیں جو انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان کا رد کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک بات صحیح ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ اب رد کرنے پہ آئے تو کرامت کو بھی نہیں مانتے، معجزے کو بھی نہیں مانتے، اور ماننے پہ آئے تو کتوں اور بلیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آندے ہو پیر نہیں غیب جانتے، پیرا نہیں، بلیاں بھی جانتی ہیں، کتے بھی جانتے ہیں، کوڑیاں بھی جانتی ہیں۔ سنا ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے اور علم کی بات کرنی چاہیے،
اور عدل کرنے والا ہونا چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور کسی بات کو جو ہے نا رد کرنے کے لیے اس کے سارے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہم جب آدم کو خلیفہ کہتے ہیں اس کے کئی معنی ہیں. باپ کی جگہ پہ بیٹا آ جاتا ہے، پہلی نسل کی جگہ پہ دوسری نسل آ جاتی ہے، ایک بادشاہ کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے. خلافت کا یہ معنی صحیح ہے، یہ بھی استخلاف ہے. اور دوسرا خلافت یہ ہے کہ با اختیار اور با اقتدار ہستی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے آدم کی، جس کے لیے زمین کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا اور انسان کو علم بھی دیا اور قدرت بھی دی کہ ان کو استعمال میں لائے. اور انسان میں لاتا کہ نہیں استعمال. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ مکے کے پہاڑ، ہم نے وہ دور دیکھا جب ان پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور ان پہاڑوں سے کاٹ کے آنے کے لیے کتنا کتنا چکر لگانا پڑتا تھا. اب انہوں نے پہاڑ کھود کے ساری سرنگیں بنا دی اور مینا پہ جانے کے لیے بیت اللہ کے باہر سے نکلتے ہیں اور سرنگ سے گزر کے بالکل مینا کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور سرنگیں بھی اتنی کھلی کھلی ہیں کہ تین تین گاڑیاں جو ہے نا ایک وقت میں جا سکتی ہیں. تین تین گاڑیاں، ایک موٹر وے نا آپ کی 3 لین والی، اتنی بڑی بڑی سرنگیں، گاڑیاں جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور سفر جو ہے وہ آسان ہو گیا. اور پہاڑ کے نیچے 3 منزلہ 4 منزلہ پہاڑ کے نیچے کھودی ہوئی ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں پہاڑ کے نیچے. اوپر پہاڑ کھڑا ہوا ہے، نیچے 3-4 منزلہ کھودی ہوئی. اور انگریزوں نے 18ویں صدی میں سمندروں کے نیچے سے سرنگ کھود کے ریل کی پٹری بچھا دی اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سمندر کے نیچے سے ریل جا رہی، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جا رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی، انسان نے یہ کام کیا، انسان نے یہ کام کیا. تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ طاقت دی ہے اور اس طاقت کا جو مظاہرہ انسان کرتا ہے. ہاں اللہ کو اچھا کیا لگتا ہے کہ یہ جو قدرت دی ہے اللہ رب العزت نے، انسان اللہ کی حدود کے اندر اس کے احکام کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے اس کو استعمال کرے. جتنی بھی طاقت آ جائے بندہ رکھے کہ میں بندہ ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، پہاڑوں پر بھی نہ پرندوں کا بھی اللہ نے ان کو رمز شناس بنا دیا، ان کی بولیاں وعلمناہ منطق الطیر. اور وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مہارت دی تھی کہ وہ لوہے کا لباس بناتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کا لباس بناتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اور وہ کیسے ہے؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ نُذِقْهُ عَذَابَ أَلِيمٍ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں. اور آج کے دور میں یہ جہاز جو ہوتا ہے یہ لوہے کا بنتا ہے اور اتنا بڑا جہاز ہے، اتنا بڑا جہاز ہے جس کے اوپر پورا بحری بیڑا، جس کے اوپر پورا ایئرپورٹ ہے اور کئی جہاز کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اترتے ہیں اور اس کے اوپر سے چڑھتے ہیں. اور ایسا جہاز بنا لیا انسان نے جو پانی کے اوپر لینڈ کر جاتا ہے اور پانی کے اوپر سے فلائی کر جاتا ہے، پانی کے اوپر اترتا ہے، پانی کے اوپر سے چڑھ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا فرمایا، قدرت عطا فرمائی. اور یہ تو جو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، آنے والا جو ہے وہ یخلق ما لا تعلمون. ہر دور میں ایسے ہی ہے. آنے والا دور جو ہے پچھلے دور کو بالکل ایسے ہی کر دیتا ہے جیسے وہ بچوں کا کھیل تھا. جو پہلے انسان تھے وہ بچوں کا کھیل تھا. علم تو یہ ہے جو آج جہاں تک ہم پہنچے ہوئے. لیکن اس چیز کو پا کر انسان کو اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اصل غلطی یہاں آتی ہے کہ سائنس کی ترقی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا خدا کوئی نہیں، سائنس ہی سب کچھ ہے. بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہڑے خدا دی گلا کر دی وہی خدا نے، تھی پتہ نہیں کہڑے منتے جڑا رشتے بیٹھے. اصل میں یہ انسان کی جہالت ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. جس نے اس انسان کو یہ کچھ دیا وہ خود کیا ہوگا، وہ خود کیا ہوگا. نہ اس نے اپنا شریک بنایا ہے اور نہ اس نے اپنے جیسا بنایا ہے. وہ اس نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، ذرا والا مثلا میں
لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. بندہ اپنا شریک نہیں جمن دینا تو فرمایا میں اپنے شریک بنا لینا, اپنے اختیار بانٹ کے دے اپنے اختیار ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہے, سارے تیرے 8 خزانے جڑے وڈے میرے نانے, ان کی مینوں داد کرے گا نہیں لبدا جو چاہیے, جو لینا ہوگا لے لیں گے عبد القادر سے, شاہ جیلاں سے لے لیں گے, تیرے کو کچھ نہیں ہے گا. خدا کے پلے میں عبادت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہوگا وہ لے لیں گے عبد القادر سے. یہ جہالتیں ہیں, یہ حماقتیں ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے پھر جو ہمارے علماء ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے آیا, تصوف کی وجہ سے آیا, اس کی وجہ سے آیا. نہیں, فقہ کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں آئی ہوئی ہیں, تفسیر کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں آئی ہوئی ہیں. جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں, تفسیر میں جھوٹے قصے نہیں ہیں, اور علماء نے غلط آیتوں کے معنی نہیں کیے ہوئے, غلطی کھائی ہے, غلط معنی کیا ہوا ہے, تو اس لیے تفسیر کو رد کر دیں, فقہ کو رد کر دیں. نہیں, چھانٹیں, قرآن و سنت پر پیش کریں. عقل بھی اللہ نے دی ہوئی ہے, اور اللہ نے دین بھی ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. قرآن و سنت معیار ہے, اور اللہ نے میزان بھی رکھا ہوا ہے, اور وہ صحابہ کا, سلف کا, تابعین کا فہم اور تعامل ہے. اس کو سامنے رکھیں, اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. جو چیز ملتی جائے قبول کرتے جائے, جو نہیں ملتی رد کرتے جائے. وحدت الوجود جو ہے نا, یہ ایک ایسا مزلہ ہے, یعنی پھسلنے کی جگہ ہے. ایسا پھسلنے کی جگہ ہے کہ کئی لوگ تو اس سے پھسلے ہیں, اور انہوں نے ساری کائنات کو ہی یہ کہا کہ یہ خدا کا مظہر ہے. ذرے میں تو, پھول میں تو, مہک میں تو, چہک میں تو, کرن میں تو, سورج میں تو, ہر چیز میں تو ہی تو, ہماؤس. یہ غلط ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جو اس کا لازم ہے وہ کیا ہے؟ جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو, نعوذ باللہ, ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ خدا کا یہ مظہر ہے. نہیں, خالق اور مخلوق بائن عن خلقہ وہم بائنون منہ. وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے, اور اس کی مخلوق اس سے جدا ہے. کوئی اتصال اور کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اتصال نہیں. بائن عن خلقہ مستوٍ علی عرشہ, یہ ہمارا عقیدہ. اور مخلوق کسی وقت بھی اس کے ساتھ متحد ہو جائے, متصل ہو جائے, اس کے ساتھ اس طرح اتحاد ہو جائے کہ اس میں اور اس میں فرق نہ رہے, غلط ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اس میں آ کے حلول کر جائے, یا یہ اس کے ساتھ چال کر کے متحد ہو جائے, دونوں ہی غلط ہے. یہ مزلہ ہے. بہت سارے لوگ اس سے پھسلے, بہت سارے لوگ اس سے پھسلے, اور خاص طور پر صوفیاء میں. لیکن صوفیاء میں جو ایسے لوگ ہیں نا, جن کو اللہ رب العزت نے سمجھ لی ہے, انہوں نے اس مسئلے کو سلجھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نہ دین کا مسئلہ ہے, نہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اور یہ تصوف کا مسئلہ اصل میں فلسفے اور نفسیات کا مسئلہ ہے. یہ فلسفے اور نفسیات کا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ہی نہیں, عقیدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا, انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا ہوتا ہے, منطق اور فلسفہ بھی پڑھا ہوتا ہے, نفسیات بھی پڑھی ہوتی ہے, اور پھر فلسفے اور نفسیات کو پڑھنے والا آدمی جو ہے نا, وہ چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اور ذہن کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے قابل قبول بن جائے. اس سے ٹھوکر بھی کھائی ہے. اب سید احمد, جو جن کو سر سید کہتے ہیں, سر جو ہے ان کا لقب تھا, اور ان کا نام اصل میں سید احمد تھا. سید احمد ان کا نام تھا, اور وہ مسلم امت کے بھی خیر خواہ تھے, اور دین کے بھی وہ اپنے خیال میں حامی تھے, اور انہوں نے دین کا دفاع کرنے کے لیے ہی سیرت خطبات احمدیہ لکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کی کتاب و خطبات احمدیہ, اور تہذیب الاخلاق تو ان کا رسالہ تھا جو وہ نکالتے تھے, اور اس میں انہوں نے نا بہت مسلمانوں کی بہتری کے لیے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ لکھیں بھی, ادیبوں کو تیار کیا, شاعروں کو تیار کیا, اور علماء کو تیار کیا کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں.
اور خود بھی وہ انگلینڈ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے انگریزی زبان بھی کچھ سیکھی اور پڑھا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے. مارگو روتھ اور ولیم میور اس طرح کے جو مستشرق تھے ان کے اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے، یعنی اسلام کا دفاع کے لیے اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا. لیکن ہوا یہ کہ وہ اس تہذیب سے اتنے متاثر ہوئے، مغربی تہذیب سے اور سائنسی ترقی سے، کہ جو چیز انہیں اس کے خلاف نظر آئی انہوں نے کہا اس سے دستبردار ہو جائے، اس سے دستبردار ہو جائے. معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اس چیز کا انکار کر دیا کہ جی ہم ان کے لیے اس کو قابل قبول کریں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ جو شکست خوردگی والا ذہن ہے نا، یہ غلط ذہن ہے. جو چیز تمہاری سمجھ میں آتی ہے اس کی توجیہ تعلیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے کرو، اور اگر جہاں نہیں سمجھ میں آتی تو جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو اسی طرح مانو کہ وہ ایسے ہی ہے، اور اپنے علم کے قصور کا اور عقل کی نارسائی کا اعتراف کر لو کہ یہ میرے علم کی کمی ہے اور میری عقل کی عاجزی ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. انکار میں کیوں کروں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. دنیا کے اندر ابھی تک ایسے سربستہ راز ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. دنیا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، زمین کے اوپر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا انسان کی اس کی کیا حقیقت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس لیے انسان اپنے علم کا اعتراف کر لے کہ میرا علم ناقص ہے، میری عقل نارسا ہے اور میں عاجز ہوں، یہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا. انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح کسی چیز کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف انکار ہو جاتا ہے، دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے کہ ذرا سی چیز دیکھی اور پھر آگے بڑھ گئے. اب یہ دیکھا کہ جی سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ چاند درمیان میں آ جاتا ہے. چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ زمین درمیان میں آ جاتی ہے. تو اب پتہ چل گیا اذا ظہر السبب بطن العجب. اب اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس لیے ہوا ہے. لیکن ڈرنے کی ضرورت اس لیے ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اگر اندھیرا ہی کر دیں، دیکھا ہے نا کبھی کبھی سورج ایسا گرہن ہوتا ہے کہ پورا سورج چھپ جاتا ہے، دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت ایسا ہی کر دے، مستقل ہی ایسا کر دے، ٹھہرا دے اس کو، اس کا سایہ پڑا ہی رہے، تو دن بھی رات بن جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اور کبھی جو ہے نا اللہ رب العزت ایسا کر دے کہ رات ہی نہ آئے. اب تو ایک سسٹم بنایا ہوا اللہ رب العزت نے کہ رات آتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں. اگر دن ہی دن رہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں دنیا کے اندر ہے اب بھی کہ دن بہت لمبا ہوتا ہے، کئی جگہ پر تو گھنٹوں کے حساب سے لمبا ہوتا ہے اور کئی جگہ مہینوں کے حساب سے لمبا، اور کئی جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ بس ایک لمحے کے لیے سورج جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے تو بس اس کے بعد پھر دن ہی دن ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے اکثر جگہوں کے اوپر ایسا رکھا ہوا ہے، اور کنٹرول کرنے والا وہ ہے. بندہ ذرا سی انسان کی یہ جو ہے نا کیا اسے کہنا چاہیے اتھلا پن ہے، اور یہ انسان کا چھچورا پن ہے. ذرا سی اس کو چیز ملتی ہے، اگر جھٹکا لگا مایوس ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سی طاقت ملی ایسے بکھر جاتا ہے کہ کہتا ہے میں کسی کو کی سمجھنا، کون ہے کون. اور پھر اتنی فرعونیت پہ اترتا ہے، اتنا ظالم اور اتنا متکبر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ نے پتہ دے دی رسی جڑی نا کنی کی رکھنی ہے. ہم کرونا نے مت ماری کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا انسان بے بس ہے. یہ ایسا وائرس ہے کہ اڑ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، لیکن انسان جو ہے اس کے سامنے بے بس ہو گیا انسان. موتیں ہو رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور سلامتی بخشے. ہماری زندگی سے پہلے ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ یہ طاعون کا مرض ہوتا تھا، ہیضے کا مرض ہوتا تھا، چیچک کا مرض ہوتا تھا، اور وبا کی صورت میں پھیلتا تھا اور علاقوں کے علاقے خالی ہو جاتے. طاعون کا ایسا مرض ہوتا تھا کہ
لوگ مردے دفن نہیں کر سکتے تھے، مردے دفن نہیں کر سکتے تھے. ایک بندے کو دفن کر کے آئے ہیں، دوسرا مرا پڑا ہے، اس کو دفن کرنے گئے ہیں، تیسرا مرا پڑا، گھروں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے تعاون جو ہے یہ ختم ہو گیا، چیچک ختم ہو گیا، ہیضہ ختم ہو گیا، ملیریا ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوا، ملیریا بھی ہے، آ جاتا ہے. اور یہ ڈینگی ہے، ملیریا سے اگلی شکل آ گئی. ملیریا عام مچھر سے ہوتا تھا، اور ڈینگی جو ہے یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے. یہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ معاف کرے کم ہی لوگ بچتے ہیں، بہت لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم نے تو وہ نہیں دیکھی، لیکن یہ جو وبا ہم نے دیکھی ہے، اس وبا کے اندر میرا خیال ہے کبھی دنیا کے اندر اس طرح جو ہے نا مرنے والوں کا نہیں ملا کہ روز کے اتنے لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کے ساتھ جا رہے ہیں. ہسپتال موجود ہیں، علاج کی چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی بے بسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے، لیکن انسان بڑی جلدی آپ سے باہر ہو جاتا ہے. خلق الانسان من عجل، اس کے اندر جو ہے نا بڑی جلد بازی ہے. اگر مشکل آئی ہمت ہار گیا، ذرا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا اس کو جک ملا تو یہ اچھل کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نا اس کو جھٹکے لگاتا رہتا ہے، اللہ ہو گیا تو ذرا ہو، تاکہ یہ اپنی حدود کے اندر رہے، اللہ کے سامنے بھی کراتا رہے. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. باقی دنیا کا حال یہی اکثریت کا کہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے، یا انکار کرتے ہیں، یا وہ اگر مایوس ہوئے تو خودکشی کر لی، اور اگر خوشی آئی تو اللہ سے اللہ کو بھول کر ایسی زندگی گزارتے ہیں جو شیطانی ہوتی ہے، بلکہ شیطان بھی شاید شرماتا ہوگا، ایسی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تو انسان جو ہے نا اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے کچھ ان کو عکوس کہہ لیں، عکس کہہ لیں، یا ان کو سایہ کہہ لیں. اللہ کی صفت کا سایہ ہے، اس کے اندر کوئی سایہ کی طرح جو ہے نا کوئی چیز اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور یہ نہیں کہ اس کی چیز اس میں آ گئی اور وہاں ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور وہ اسی طرح اس میں آ گئی جس طرح اس میں نہیں، لیس کمثلہ. تو وہ جو کتاب ہے نا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی، اس میں جو توحید کا موضوع ہے نا وہ پڑھنے والا ہے، وہ پڑھے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو جلالی ہیں، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے. احدیت ہے یہ اللہ کے سوا اور کسی میں نہیں، باقی سب چیزیں زوج ہیں. اور وہ خالق غیر مخلوق ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی میں نہ ہو سکتی ہیں نہ ہیں. کچھ صفتیں ایسی ہیں جو جمالی ہیں، جو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ محسن ہے، احسان کو پسند کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ واحسن ان اللہ یحب المحسنین. اور اللہ رب العزت عفو غفور رحیم، اور کیا کہتا ہے؟ ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم خذ العفو کیسے وصفہ فصفح الصفح الجمیل، فصفح الصفح الجمیل. تو اسی طرح ان اللہ ستیر یحب الستر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو یہ اللہ رب العزت کی ایسی جمالی صفات ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے اتقن کل، کیسے احسن کل شیء خلقہ، اور کیسے وہ آیت اتقنا والی آیت کیسے؟ اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہے، اتقان بھی اللہ کی صفت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عمل احدکم عملا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اتقان بھی اللہ کی صفت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. احسان، اتقان، عفو، ستر، انفاق، رحم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے، بندے بھی ان سے متعارف ہوں.
کچھ صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو بندے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور جو اس کی جلالی صفتیں ہیں ان کے مقابلے میں وہ عظیم ہے ہمارے لیے تواضع اور فروتنی. اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو نیچا اور کمتر اور ہیج اور ناچیز بنا کے پیش کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. اللہ کی بڑائی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور نیاز مندی اختیار فرمائی اور اللہ رب العزت کا جو حکم آیا اس کو مانا اور اللہ رب العزت نے جیسے حالات رکھے وہ شاکر اور صابر رہے. اللہ اکبر.